السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ عقائد اسلامیہ کی کلاس نمبر 8 میں آپ سن چکے ہیں کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود ہے کہ حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو یہاں اوپر لنک پر جا کر وہ کلاس ضرور دیکھیں۔ ان میں سے بعض دجال جو گزر چکے ہیں، آج ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ملعون اسود انسی یہ انس بن قجہ سے منسوب تھا۔ اس کا نام عیلا تھا۔ اسے ذوالخمار بھی کہتے تھے اور ذوالحمار بھی۔ ذوالخمار کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ یہ اپنے منہ پر دوپٹہ ڈالا کرتا تھا، جبکہ ذوالحمار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ ارباب سیر کے نزدیک یہ کاہن تھا اور اس سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ یہ لوگوں کو اپنی چرب زبانی سے گرویدہ کر لیا کرتا تھا، جس طرح آج چند نام نہاد اسکالرز اپنی چرب زبانی سے دین اسلام کے بنیادی مسائل کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے عامت المسلمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اور دین کے بنیادی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے سادہ لوح مسلمان ان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ 2 ہمزاد تھے، جس طرح کاہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ فارس کا ایک باشندہ بازان، جسے کسریٰ نے یمن کا حاکم بنایا تھا، اس بازان نے آخری عمر میں توفیق اسلام پائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی حکومت پر برقرار رکھا۔ اس کی وفات کے بعد حکومت یمن کو تقسیم کر کے کچھ اس کے بیٹے شہر بن بازان کو دی اور کچھ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائی۔ اس علاقے میں اسود انسی نے خروج کیا، یعنی بغاوت، اور شہر بن بازان کو قتل کر دیا، اور مرزبانہ جو کہ شہر کی بیوی تھی اسے کنیز بنا لیا۔ فردہ بن مسیک نے، جو کہ وہاں کے عامل تھے اور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھ کر مطلع کیا۔ حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتفاق رائے سے حضرموت چلے گئے۔ جب یہ خبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کو لکھا کہ تم اکٹھے ہو کر جس طرح ممکن ہو اسود انسی کے شر و فساد کو ختم کرو۔ اس پر تمام فرما برداران ختم نبوت ایک جگہ جمع ہوئے اور مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ یہ اسود انسی وہ شخص ہے جس نے تیرے باپ اور شوہر کو قتل کیا ہے، اس کے ساتھ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہلوایا، میرے نزدیک یہ شخص مخلوق میں سب سے زیادہ دشمن ہے۔ مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جس طرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمے کی کوشش کرو۔ چنانچہ مرزبانہ نے 2 اشخاص کو تیار کیا کہ وہ رات کو دیوار میں نقب لگا کر اسود کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیں۔ ان میں سے ایک کا نام فیروز دیلمی تھا، جو مرزبانہ کا چچا زاد اور نجاشی کا بھانجا تھا۔ انہوں نے 10ویں سال مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے شخص کا نام دادویہ تھا۔ بہرحال جب مقررہ رات آئی
تو مرزبانہ نے اسود کو خالص شراب کثیر مقدار میں پلا دی، جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ فیروز دلمی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بدبخت کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح بڑی شدید آواز آئی۔ اس کے دروازے پر 1000 پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ وہ آواز سن کر اس طرف لپکے، مگر مرزبانہ نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ خاموش رہو، تمہارے نبی پر وحی آئی ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات ظاہری سے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے، اور ایک مرد مبارک نے جو کہ اس کے اہل بیت سے ہے، اس نے اسے قتل کیا ہے، اس کا نام فیروز ہے، اور فرمایا فازا فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہوا۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس کلاس کا بقیہ حصہ سنیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل